میری جان تم میدان جنگ میں ہو، جنگ لڑ رہے ہو، ایک طرف شیطانی وسوسے تو دوسری طرف قرآن کی آیتیں. چوائس از یورس کہ تم کس سے اپنا ہتھیار بناتے ہو. شیطانی وسوسوں میں آ کر ان کو اپنا ہتھیار بنا کر قرآن کی آیتوں سے لڑنے جاتے ہو، یا قرآن کی آیتوں کو اپنا ہتھیار بنا کر ان پر یقین کر کے شیطانی وسوسوں سے لڑنے جاتے ہو. پھر جیت کس کی ہوگی یہ آپ کو آپ کا ضمیر بتا دے گا. جب بھی شیطانی وسوسے اور اللہ کی آیتیں آپس میں ٹکرائیں گی، جیت اللہ کی آیتوں کی ہونی ہے. جب بھی شیطانی لشکر اور اللہ کے لشکر کا ٹکراؤ ہوگا تو جیت اللہ کی ہوگی. بٹ چوائس از یورس کہ تم اپنی مرضی سے کس لشکر میں شمولیت اختیار کرتے ہو. خدا کا واسطہ ہے بس کر دو. سمجھانے والے سمجھا سمجھا کے تھک چکے ہیں آپ لوگوں کو. لوگوں نے آپ کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی آیتیں سنائی ہیں. اب یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس پر یقین نہیں کر رہے. اپنے لیے اللہ کا راستہ انتخاب کرنا مشکل سمجھ رہے ہیں اور شیطانی راستوں پر چل کر لذتوں میں گھرے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. جاگیں، یہ جاگنے کا وقت ہے. سیریس ہو جائے. یہ رولے رپے کی بچگانہ زندگی آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی. آپ عاقل ہے، بالغ ہے. اب قیامت کے دن جو سوال حضرت علی سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا، وہی سوال آپ سے ہوگا. آپ سے آپ کی زندگیوں کا پوچھا جائے گا، جوانیوں کا پوچھا جائے گا، علم کا پوچھا جائے گا، عمل کا پوچھا جائے گا، دولتوں، شہرتوں، لوگوں کے حقوق، ان ساری چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کیسے غفلت کر سکتے ہیں؟ کیسے خود کو سستیوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اور شیطان نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ جسموں سے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آنا اپنا ٹیلنٹ سمجھ رہے ہیں، اپنا ہنر سمجھ رہے ہیں، اپنی عزت سمجھ رہے ہیں. کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے اس بندے کو میں اپنے اندر لے لیتا ہوں. اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل جہنم کے کنارے تک لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں. تو گناہوں سے بہت بڑا لاس ہوتا ہے ہمارا. آپ صرف گناہوں کے مزے کو نہ دیکھیں، گناہوں کی کامیابی کو نہ دیکھیں، گناہوں کے نقصان کو بھی کبھی کبھار سامنے رکھ کر سوچا کریں. اینی جب بھی آپ اپنے حق میں ایسا کوئی ظلم کرے تو اس کے بعد اللہ کے پاس جایا کرے، اللہ کو منایا کرے. زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو اسی ٹکڑے پر توبہ بھی کیا کرے. جس جگہ آپ سے گناہ ہو اسی جگہ اللہ سے توبہ کرے. جس دن آپ سے گناہ ہو اس دن اللہ سے توبہ کرے، تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی نا تو ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اللہ کچھ دیر بعد اس نے توبہ بھی کی تھی. اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے، یہ واقعی اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. ہماری غلطی یہ ہے، ہمارا سٹریس یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں، جو کہ بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی مثال اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. لیکن چلو گناہ ہو گیا، انسان ہے، ہو جاتا ہے. اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا. توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے. آپ کو بزنس میں لاس ہوا اور کسی اپنے نے آ کر آپ کا وہ لاس ریکور کر دیا تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے. لیکن اگر وہ لاس کسی نے ریکور نہ کیا تو وہ غم مہینوں مہینوں تک آپ کے ذہن میں گھومتا پھرتا رہے گا، اور اس غم کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد آئے گا، نہ کسی سے پراپر طریقے سے بات کرو گے، نہ کچھ، سارا دن بس سوچتے رہو گے. یقین مانیں گناہوں کو اور بے حیائیوں کو کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان کا بہت بڑا لاس کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی جانوں پر تھوڑا سا رحم کر لو. نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اتنے مدہوش اور اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا نہ سوچو، بس جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو. حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہ ہو، بس دنیا جو دکھائے اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو. نہ 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 نہ، اپنی زندگیوں کو اسلام سے جوڑو. واللہ یہ اسلام آپ کے چہروں پر، آپ کے جسموں پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ نے پسند کیا آپ کے لیے اسلام والی زندگی. مجھے بتائیں، اللہ کی چوائس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو فاتر ہے، حکمتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو شعور دیا. دنیا کے پاس بہت چھوٹا سا دماغ ہے. سو دنیا کے دماغوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں نا، ان کے پاس بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے.
پوچھتے رہتے ہیں لوگ کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے، وہ گناہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اگر آپ واقعی میں اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 چیزوں کو 5 سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا۔ یعنی جو فرسٹ سٹیپ ہے آپ کو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو فالو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اور جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس ہوتا رہتا ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنے میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار یہ جو گناہ مجھ سے ہو رہا ہے اس کو میں نے چھوڑنا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزارنے آیا ہوں، نہ کہ اپنے گناہوں سے اپنی دنیا کی اور آخرت کی زندگی برباد کرنے آیا ہوں۔ پہلے تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ چیزیں میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، اس لیے اس گناہ کو چھوڑنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ سٹیپ ہے، جو گناہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ اور نقصان دونوں آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اکثر اوقات ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے جڑے فائدے تو نظر آتے ہیں، لذت تو نظر آتی ہے، لیکن اس سے جڑا وہ نقصان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جو بعد میں ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ اب لیٹ سپوز جیسے کہ ڈرگز ہیں، تو ڈرگز میں شروع میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سکون فیل ہوگا۔ اب وہ ڈرگز میں اسے سکون تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہی ڈرگز اور ڈیلی بیسس پہ اس کی ڈوز جو وہ لیتا ہے، اس ڈرگ سے جو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بعد میں، وہ ایکچولی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح انسان ہر گناہ کے تھوڑے سے فائدے کو سامنے رکھ کر گناہ کرتا ہے، تھوڑی سی لذت کو سامنے رکھ کر، تھوڑی سی لذت کو سوچ کر وہ گناہ کر گزرتا ہے، وہ بار بار کرتا چلا جاتا ہے اور بار بار کرنے کی وجہ سے وہ گناہ اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اس کا سکون اس سے چھین لیتا ہے اور اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ پھر ہر بندہ ڈیفرنٹ گناہوں میں انوالو ہے، میرا ایک الگ گناہ ہوگا تو آپ کا ایک الگ گناہ ہوگا، میرے اپنے گناہوں سے میری زندگی برباد ہو رہی ہوگی اور آپ کے اپنے گناہ سے آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہوگی۔ سو جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اس گناہ کا نقصان آپ کی نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ جب بھی اس گناہ کا موقع آئے تو آپ نے فوراً سے ان نقصانات کو سوچنا ہے اور ہر ممکن یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس گناہ سے پیچھے ہو جائیں، آپ اپنا انوائرمنٹ چینج کر لیں، آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ تو کوشش کرنے کے باوجود، نقصانات کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ سے وہ گناہ سرزد ہو جائے، آپ کر بیٹھے، تو آپ کا تیسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے معاملے میں آپ نے دیر نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ اگر گناہ ایک جگہ ہوا ہے تو اسی جگہ توبہ بھی ہونی چاہیے۔ جس ٹائم گناہ ہو جائے، گناہ کی لذت اویل ہو جائے، اویل ہونے کے بعد جب آپ کو احساس ہو رہا ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، تو اسی جگہ، اسی وقت، اسی دن آپ نے توبہ بھی کرنی ہے۔ توبہ کے بغیر سونا نہیں ہے، یہ آپ کا تیسرا سٹیپ ہونا چاہیے۔ آپ نے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت بھی کر لی، آپ نے گناہوں کے نقصانات کو بھی ذہن میں رکھا، وہ کوشش کرتے رہے بچنے کی، لیکن پھر آپ سے گناہ ہو گیا اور چلو ہونے کے بعد آپ نے ایک دفعہ توبہ بھی کر لی، لیکن آپ سے پھر گناہ ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا۔ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یعنی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں بچنے کی اور آپ بار بار گر رہے ہیں، آپ سے بار بار وہ گناہ سرزد ہو رہا ہے، تو اکثر اوقات انسانوں پر وہ سٹیج آ جاتی ہے، شیطان اللہ سے مایوس کرنے لگ جاتا ہے انسان کو کہ تم تو بار بار توبہ کر رہے ہو، بار بار تم گناہوں سے بچ رہے ہو، نہیں بچ سکتے اور اللہ تمہیں اس دفعہ معاف نہیں کرے گا۔ سو آپ نے اپنے دل کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں اگر ایک دن میں 50 مرتبہ بھی ایک ہی گناہ کروں تو میں 50 دفعہ توبہ کروں۔ 50 دفعہ اگر گناہ کیے ایک دن میں تو آپ کی توبہ بھی 50 دفعہ ہونی چاہیے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ او بھائی کرے گا، جو فرشتے آپ کے گناہ لکھ رہے ہیں نا، وہ فرشتے آپ کا توبہ بھی لکھیں گے۔ اللہ رب العزت اگر آپ سے گناہوں کا پوچھے گا تو اللہ رب العزت آپ کو توبہ کا ریوارڈ بھی دے گا۔ تو جس طرح 50 دفعہ گناہ کرنے سے آپ کے اعمال نامے میں 50 گناہ لکھے گئے ہیں، اسی طرح 50 دفعہ توبہ کرنے سے 50 مرتبہ آپ کے گناہ صاف بھی ہوئے ہیں، ریموو بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان کا اللہ پہ گمان ہوتا ہے۔ تو یہ گمان رکھے کہ اگر اللہ سے میں 1000 مرتبہ بھی توبہ کروں گا تو اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول کرے گا۔ اگر آپ لوگ اس معاملے میں کنفیوز ہو گئے، اگر آپ لوگوں نے ان چیزوں کا یقین نہ کیا، تو پھر عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے،
این ممکن ہے کہ شیطان آپ کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دے دے، این ممکن ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسوں کے ذریعے سے گناہ کرنا تو نہ چھڑوائے لیکن توبہ کرنا چھڑوا دے. سو آپ نے توبہ کرنا نہیں چھوڑنا. اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جانا ہے. یعنی اگر آپ اچھے ہو برے ہو ڈزنٹ میٹر، آپ نیک ہو آپ ولی ہو جو بھی ہو، دعاؤں کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ کوشش بھی کر رہے ہو، آپ نیت بھی کر رہے ہو، آپ توبہ بھی کر رہے ہو ہر طرح، لیکن اس کے باوجود ایک گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا. ایک گناہ میں آپ اس لیول میں انوالو ہو گئے ہو کہ آپ کے 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو آپ کو اللہ کے پاس جانا ہوگا. آپ کو ہاتھ اٹھانے ہوں گے، آپ کو سجدے کرنے ہوں گے، آپ کو اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے اس معاملے میں بات کرنی ہوگی، ڈسکشن کرنی ہوگی کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں کتنا پریشان ہوں، اور میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، مسلسل کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری مسلسل کوششوں کے باوجود بھی اے اللہ میں اس گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہا. تمام انسانیت کے دل آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. اے اللہ اگر آپ ایک کن کہہ دیں، اے اللہ اگر آپ ایک فیصلہ کر دیں تو میرا دل بدل سکتا ہے، میرے عادات بدل سکتے ہیں. اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں اپنی کمزوریوں کی درخواست لے کر آیا ہوں وغیرہ. تو آپ نے پھر اللہ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. جس چیز میں آپ بے بس ہو جاتے ہو، جو چیز آپ کے لیے چھوڑنا یا اویل کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اس ذات کے پاس جانا پڑتا ہے جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے. تو یہ 5 سٹیپ اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بہت جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اور جب تک آپ گناہوں سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ نیکیاں نہیں کر پائیں گے. یا بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ نیکیوں کا سامان اپنے اعمال نامے میں جمع نہیں کر پائیں گے. لہٰذا گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو اور بغاوتوں سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پاک صاف ہو کر عبادت کا جو مزہ ہے وہ گندا بندہ رہنے میں نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ نہیں ہوتا نا، وہ پیسے کو اپنا خدا مانتا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ نہیں ہوتا نا اس دل میں دنیا بڑی جلدی آتی ہے. شیطان ڈھونڈتا ہے ایسے دلوں کو کہ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کی خواہش نہ ہو، اللہ سے جڑے کچھ جذبات نہ ہو. اور جب شیطان کو کوئی ایسا دل ملتا ہے، کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو گناہوں میں آگے جا رہا ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل رکھا ہو، تو شیطان ایسے انسان کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے. آپ خود ہی سوچیں، جس دل میں شیطان آ جائے وہ جسم کیسے عمل کرے گا؟ اس جسم نے گانے ہی سننے، اس جسم نے حرام کمانا، حرام کھانا، اس جسم نے ہر گناہ کے کام کو اپنے لیے جائز سمجھ لینا. وہ جسم کیسے اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے؟ دل ہی نہیں کرے گا. لیکن دوسری جانب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ اس شیطان کو اپنے دل سے دفع نہیں کر سکتا. ایک توبہ، ایک ارادہ، ایک سوچ، اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے اللہ کے بارے میں سوچ لے، اپنے اللہ کو سمجھ لے، تو شیطان پر قیامت ٹوٹتی ہے. وہ جس دل کو اپنا گھر سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اسی دل میں رہنے سے اسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تو آپ کا صرف وہ پہلا قدم دیکھنا چاہتا ہے جو آپ اس کی طرف بڑھاؤ گے. جس دن آپ اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھانے میں کامیاب ہو گئے، اس دن اللہ آپ کی طرف چل کر آئے گا. تو جس کی طرف اللہ چل کر آتا ہے نا، تو اس بندے کو اللہ رب العزت کبھی بھی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا. ان گناہوں کی وجہ سے اور اس سو کولڈ شہرتوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو لائٹ مت لیں. میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کی عزت کو خراب کر دے، اگر کوئی شخص اپنا گھر بچانے کے لیے آپ کے گھر کو برباد کر دے، تو آپ ان لوگوں کو کس نظروں سے دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہو جائے گی. سیم ایسے ہی یہ فلموں ڈراموں والے سو کولڈ ایکٹرز جن کو حلال حرام سے کوئی لینا دینا نہیں، جو مینٹلی طور پر اتنے سک، اتنے پاگل لوگ ہیں کہ اپنا گھر بنانے کی خاطر چند ٹکوں کے لیے ہمارے معاشرے میں بے حیائیوں کو فروغ دے رہے، بے حیائیوں کو پھیلا رہے. ان کی عقلیں اتنی مر چکی ہیں کہ انہیں ننگا ہونے کا شوق چڑھ گیا. اور ایسے 2% کے لوگوں کو ہم لوگوں نے اتنی ہائپ دی ہوئی ہے کہ جیسے یہ لوگ ہمارا گھر چلا رہے ہو. جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کو نہیں سنیں گے، ہمیں چین نہیں آئے گا، ہمارا نالج نہیں انکریز ہوگا. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنے والے بچوں کے ذہن پر کس طرح کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے. فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس 2-4 ٹکڑے پہنے ہوئے انہوں نے اپنی جسم پر. اور عنقریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ آپ کو ان کے جسموں پر یہ 2 ٹکڑے بھی نہیں دکھائی دیں گے.
یہ دولت، یہ شہرت، اور ان کے یہ 2-4 ملین لوگوں نے، فالوورز نے ان کو اتنا اندھا کیا ہوا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا. ان کو تو پیسے ہی ننگا رہنے کے ملتے. اصل عزت اس عورت کی ہے جو گھر کی چار دیواری میں اپنے شوہر اور محرم رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے. اس عورت کی عزت نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے، کیمرہ کے سامنے اپنے فیچرز کی نمائش کر رہی ہے. اگر آپ لوگ جیتے جی مرنا نہیں چاہتے، اگر آپ لوگوں نے اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اندر کی غیرت تباہ ہو جائے، اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو جائے، آپ کی آخرت بگڑ جائے، تو خدا را ان سے اپنی نظروں کو موڑیں. یہ جن گلیمر اور ششکوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے. ان کی ریئل لائف میں 100 مسئلے ہیں، 100 لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. اگر آپ اس دنیا میں شیطان اور نفس کی ماننے آئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ زنا کر لیں گے، چوریاں کر لیں گے، قتل و غارت کر لیں گے. بڑے سے بڑا گناہ، بڑی سے بڑی بے حیائی، بڑی سے بڑی گمراہی کتنا فائدہ دے سکتے ہیں ایک انسان کو؟ زیادہ سے زیادہ نفس اور شیطان کی غلامی میں زیادہ سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے، لڑکیوں کا مجمع اکٹھا کر لو گے، مشہور ہو جاؤ گے. جس طرح گناہوں کی لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے نا، اسی طرح غلط راستوں پر چلنے سے جو کامیابی ہاتھ آتی ہے نا، اس کی مدت بھی بہت کم ہوتی ہے. جس طرح لذت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ تمام کامیابیاں، وہ تمام شہرتیں، وہ تمام عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں جو گناہوں، بے حیائیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے انسان اویل کرتا ہے. تو یار آپ کا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کا کام عبادت کرنا ہے، آپ کا کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایفرٹس کی لاج رکھنا ہے. کیا ہمارے نبی اس لیے روئے تھے؟ کیا ہمارے نبی نے اس لیے پتھر کھائے تھے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے لوگوں کی باتیں سنی تھی کہ اس کی امت یہ سب کرے جو ہم کر رہے ہیں، جس کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا اس نبی نے ایسی امت کی خواہش کی تھی کہ جو امت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، کلمے کا لباس پہن کر ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے پوری دنیا میں کلمہ بدنام ہو، مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کی شناخت بگڑ جائے؟ جس اسلام کی خاطر صحابہ کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، جس اسلام کی خاطر صحابہ کے بچوں کو قتل کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتیں سننی پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو ظلم سہنے پڑے، اپنی نسلوں کو شہید کروا دیا. اس اسلام کو ہم جب اپنے ہاتھوں سے، اپنی قوتوں سے، اپنے گناہوں سے جب بدنام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارا دل ذرا سا بھی نہیں نرستا؟ ذرا سا بھی ڈر پیدا نہیں ہوتا اس دل میں؟ تو یار اللہ کو راضی کرے اللہ کے بندو، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو گرا رہے ہو؟ تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان، اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں. 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے. وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے. اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے. اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا. اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. How to be consistent in 5 time prayers. Okay. دیکھیں 5 وقت کی نماز کے جو مسئلے چل رہے ہیں امت کو، I don't know why انہوں نے اس کو اتنا سر پہ سوار کیا ہوا ہے. حالانکہ یہ تو آپ کی بیسک ہے، حالانکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو 12 سال کا جو بچہ ہے نا، اسے بس 5 وقت کی نمازیں اور یہ ساری چیزیں، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی جانی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی گناہوں میں انوالو رہنے کی وجہ سے اور اپنا ٹائم ارریلیونٹ چیزوں پر لگانے کی وجہ سے ہم ابھی تک اپنے آپ کو 5 وقت نماز کے لیے پراپر طریقے سے مینٹین نہیں کر پائے، اس پر نہ آ پائے. مطلب ہمارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یار جان دینی ہے اللہ کے لیے، کیسے دیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یار اللہ دل میں نہیں آ رہا، معرفت اس کی نہیں ہے، اللہ سے کنیکشن نہیں جوڑ رہا، اللہ رب العزت سمجھ نہیں آ رہے، قرآن کی آیتیں نہیں سمجھ آ رہی، اور میرا جو پولیٹیکل افیئر جو پوری دنیا میں ڈسٹرب ہے مسلمانوں کا اسپیشلی، اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے علاوہ
یار فلسطین کے ساتھ کیسے کھڑے رہنا ہے. مطلب جو بڑے بڑے مسئلے ہیں نا جو آج کل چل رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ اگنور ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارا رجحان بہت چھوٹی چیزوں پر ہے. ہم اگر مسئلہ کہتے بھی ہیں نا تو بہت چھوٹی چیزوں کو مسئلہ سمجھ کر اور اچھا خاصا خود کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور پھر جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ایک چیز ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے یار کہ ایک چیز میری کمزوری ہے, اس کو پورا کرنے کے بجائے اس کے معاملے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اب یہ 5 وقت کی نماز کا مسئلہ ہے, ابھی تک یار 80% امت جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پہ نہیں آئی, جو بیسک ہے, جو بنیاد ہے. آپ خود ہی سوچیں, جو آپ کی پہچان ہے, جو ریپرزینٹ کرتی ہے انسان کو, کیا میں نماز پڑھنے والا ہوں, میں اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں. اچھا کافر جو ہے نا اور مشرک جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے, غیر اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, ہم سے پہلے اٹھتے ہیں, بتوں کے سامنے جھک رہا ہے, سجدے بھی کر رہا ہے, قیام بھی کر رہا ہے, دعائیں بھی کر رہا ہے. لیکن ایک مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ ابھی تک 5 وقت کی نماز کو پراپر طریقے سے پڑھ نہیں پا رہا اللہ کے لیے, جو اس کی پہچان ہے. اسلام لانے کے بعد جو پہلی چیز, جو پہلا فرض